بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد ہفتہ وار ہماری جو مختصر جمعے کی نماز کے بعد نشست ہوتی ہے اس میں بعد نصیب سیریز چل رہی ہے، اس میں طلباء کے لیے جو آداب ہیں اس پہ بات چل رہی تھی۔ تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ طالب علم کو چاہیے کہ اپنے نفس کو بری صفات اور ناپسندیدہ عادات سے پاک کرے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے وہ مدرسے میں آیا، کسی اسلامک اکیڈمی میں آیا، کسی مجلس میں آیا، تو وہ طالب علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی محنت کرے کہ اس کے نفس کے اندر جو بری صفات ہیں یا ناپسندیدہ عادات ہیں وہ پاک ہو جائیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ جس طرح نماز جو ظاہری اعضاء کی عبادت ہے بغیر طہارت کے درست نہیں ہوتی، اسی طرح علم جو باطنی عبادت ہے بغیر باطنی طہارت کے حاصل نہیں ہوتا۔ اب سب صالحین سے منقول ہے کہ جو شخص زمانہ طالب علمی کے اندر گناہوں سے احتیاط نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں ضرور مبتلا کر دیتا ہے۔ یا تو وہ ایک جوانی کے اندر مر جاتا ہے، یا پھر وہ باوجود فضل و کمال کے ایسی جگہوں پہ مارا پھرتا ہے جہاں اس کا علم ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی جتنا اللہ رب العزت نے اس کو فضل و کمال عطا کیا تھا، جتنا اس سے علم دین کا کام ہونا چاہیے تھا، بظاہر گمان یہ لگتا تھا کہ یہ بندہ بڑا ذہین ہے، بڑی محنت کی، بڑی مہارت رکھتا ہے، یہ علم دین پڑھانے کے اندر بڑی کمال کر دے گا، لیکن وہ ایسی جگہوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے کہ جتنا اس کے پاس فضل و کمال ہوتا ہے اس حساب سے وہ مناسب جگہ پہ نہیں ہوتا۔ یہ بعض دفعہ ایسی مجالس میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جہاں اس کا علم ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کسی بادشاہ، کسی نواب، کسی رئیس، کسی بزنس مین کا کاسالیسی یا خدمت کی ذلتیں برداشت کر رہا ہوتا ہے، یعنی درباری ملا بن جاتا ہے۔ علم و فضل تو ایک طرف رہا کہ وہ اس سے دین کی خدمت کرتا، علم کو آگے بڑھاتا، بلکہ وہ علم وہ اپنی مہارت ایک دنیا دار بادشاہ کو راضی کرنے میں لگا دیتا ہے، بلکہ دین کے احکام کو تبدیل کر کے اپنے لیے بھی جہنم خریدتا ہے اور اس بادشاہ سے بھی جہنم خریدواتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو اللہ رب العزت کے مقابلے میں کسی دنیا دار کو، کسی بادشاہ کو خوش کرتا ہے، خود خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس حالت میں کہ اللہ کے حکم ٹوٹیں، نبی علیہ السلام کی سنتیں ٹوٹ جائیں، تو اس کو عزتیں نہیں ملتی، وہ ذلیل و خوار ہوتا رہتا ہے۔ موقع بہ موقع وہ بادشاہ اس سے بگڑتا ہے، عجیب فرمائشیں کرے گا، اور یہ بیچارہ جو علم فضل تھا اس کا، جو اس کا کمال تھا، اس کو دین کے لیے، دین کی اشاعت کے بجائے اس بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے استعمال کر کے اپنے لیے ذلتیں خریدتا رہتا ہے۔ حضرت شکیب بلخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طالب علم کو 3 باتوں پہ عمل کیے بغیر فائدہ نہیں ہوتا۔ خواہ 80 صندوق کتابوں کے پڑھ لے، یعنی اتنی کتابیں پڑھ لے کہ ان کتابوں کو 80 صندوقوں میں بھرا جائے،
وہ 80 صندوق لگے ان کتابوں کو بننے میں، اگر وہ ان باتوں پہ عمل نہیں کرے گا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلی بات، دنیا سے محبت نہ رکھے، دنیا سے محبت نہ رکھے، کیونکہ یہ مسلمان کا گھر نہیں ہے۔ عارضی طور پہ مسلمان یہاں پہ دنیا میں آئے، تھوڑی دیر کے لیے ایک مختصر قیام ہے، محدود قیام ہے، بہت زیادہ ایوریج نکالیں 60 سے 70 سال، وہ بہت آگے چلا گیا 80 سال، ریئر کیسز میں 80 سال سے اوپر آج کل عمریں جاتی ہیں۔ جب رہنا 80 سال ہے تو اس دنیا سے محبت کیا کرنی؟ شیطان سے دوستی نہ کرے۔ دوسرا پوائنٹ، شیطان سے دوستی نہ کرے، کیونکہ وہ مسلمان کا رفیق نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ شیطان انسان کا دوست ہو۔ بظاہر حالات ایسے ہوں کہ شیطان ایسے روپ کے اندر آئے، محسوس یہ ہو کہ وہ نیکی کا کہہ رہا ہے، یقیناً اس میں بھی اس کی کوئی شیطانیت ہوگی، کسی بڑی نیکی سے محروم کر کے وہ انسان کو اس چھوٹی نیکی پہ لگا رہا ہوگا۔ تو مسلمان کو یہ چاہیے کبھی بھی کسی بھی حالت میں شیطان کو دوست نہ بنائے، شیطانی اعمال نہ کرے۔ یہ شیطان وہ بدبخت ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کے اس دنیا میں پہنچا دیا۔ یہ ہمارا ازلی دشمن ہے اور ازلی دشمن رہے گا۔ کوئی انسان یہ سوچے کہ میں اس کو راضی کر لوں گا، یہ میرا دوست بن جائے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ شیطان کو اپنا دوست رکھے۔ تیسری بات، کسی کو تکلیف نہ دے، کیونکہ یہ مسلمان کا کام نہیں، پیشہ نہیں۔ کسی مسلمان کو یہ نہیں سچتا کہ دوسرے مسلمان کو وہ تکلیف دے، اس کی بے عزتی کرے۔ اگر اسے کسی بات کا پتہ لگ جائے اس کو ٹاک آف دا ٹاؤن بنا دے، چوکوں چوراہوں میں باتیں کرنا شروع کر دے، واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنا شروع کر دے۔ بھائی مسلمان کا کام تو سطر پوشی ہے۔ اگر کسی گناہ کا پتہ بھی لگ جائے تو یہ اپنی آنکھیں بند کر لے، اس کو پھیلائے نہیں۔ ہاں جہاں وہ دعوت دے سکتا ہے، حکمت کے ساتھ وہ سمجھتا ہے اگر میں اس کو نصیحت کروں گا، موقع محل کے مطابق نصیحت کروں گا، یہ گناہ چھوڑ دے گا، پھر تو بات ہے۔ لیکن کسی بات کا پتہ لگ جائے اور اس کو پھیلانا شروع کر دے، کبھی یہاں کبھی وہاں، تو یہ مسلمان کا شیوا نہیں۔ اب اگر یہ تین باتوں میں بندہ عمل نہیں کرتا تو حضرت شکیب بلخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 80 صندوق بھی وہ کتابوں کے پڑھ لے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، علم کا پڑھنا اور اس کا پڑھانا بے فائدہ ہے جب تک کہ اطاعت اور خوف بھی ساتھ ساتھ نہ پڑھے۔ یعنی جب علم پڑھے انسان، طالب علم ہے، جیسے جیسے اس کا علم میں اضافہ ہوتا رہے، اس کی خشیت الہی میں، اطاعت کے اندر اضافہ ہوتا رہے۔ جیسے بندہ اگر کہیں علم دین پڑھا رہا ہے، جیسے جیسے اس کا علم میں رسوخ بڑھتا جائے، زیادہ کتابیں پڑھاتا جائے، تو اس کے اندر خوف اور اطاعت الہی بھی بڑھتا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا یہ پڑھنا پڑھانا فائدہ مند نہیں ہے زیادہ۔ اب یہاں سے ایک اور نقطہ، اب شیطان پھر دل میں ڈال دے گا اس طالب علم کے ذہن میں کہ بھائی تمہارے اندر تو ان کے ساتھ ساتھ خوف بھی نہیں بڑھ رہا، اطاعت بھی نہیں بڑھ رہی، تو تم علم دین چھوڑ دو۔ یہ شیطان کا حملہ ہے۔ بھائی یہ جو نصائح سنائی جاتی ہیں اس وجہ سے کہ انسان محتاط ہو، آج تک یہ کیفیت نہیں ہے تو اللہ سے مدد مانگتا رہے تاکہ یہ کیفیت بڑھے۔ پہلے نہیں بڑھی تو آج بڑھے تاکہ ہم زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 20 سال رہا، ان میں سے 18 سال
ادب و اخلاق کی تعلیم میں نے خرچ کیے اور 2 سال علم کی تلقین میں نے کی۔ اللہ اکبر، 20 سال رہے، 18 سال ادب اور اخلاق کی تعلیم حاصل کی اور 2 سال میں انہوں نے علم دین حاصل کیا۔ یعنی اخلاق اور ادب سیکھنا کتنا اہم ہے۔ ایک طالب علم کو، ایک معلم کو نمونہ ہونا چاہیے، وہ تو نبی کا امتی ہے۔ اگر ایک دین پڑھنے والا طالب علم کہیں جائے، کسی مجلس میں جائے، کسی مجلس میں بیٹھے تو محسوس ہونا چاہیے کہ یہ طالب علم ہے، لوگ اس سے متاثر ہوں، لوگ پوچھیں یہ کہاں پڑھتا ہے، یہ کیا پڑھتا ہے کہ ہم بھی ایسے اس جیسے بن جائیں۔ ان سے الٹا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت شیبی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ علم حاصل کرتے ہوئے روتے رہا کرو، کیونکہ تم فقط علم حاصل نہیں کر رہے بلکہ اپنے اوپر حجت الہی کو بھی اچھی طرح قائم کر رہے ہو۔ اب اس سے کیا مراد؟ یعنی جب تم علم حاصل کر رہے ہو، تمہارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، تمہارے اوپر گناہوں کی وبال کی صورتیں سمجھ آ رہی ہیں، تمہیں نیکیوں کی اہمیت کا پتہ لگتا جا رہا ہے، احکام الہی کی حقیقت آپ میں کھلتی جا رہی ہے، سنت نبوی کی اہمیت کھلتی جا رہی ہے۔ اب اگر آپ نے اس پہ عمل نہ کیا تو پھر آپ کے لیے معاملہ بہت خطرناک ہے۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، طالب علم کے زمانے میں بازار سے صرف روٹی خرید کے کھا لیتے تھے، سالن اس وجہ سے نہ لیتے کہ دکانوں میں جو اس وقت سالن پکتا تھا اس میں امچور ڈالنا لازمی تھا، یہ ایک مسالہ کہہ رہے ہیں جو آم سے بنتا تھا، اور اس دور میں جو آم کے باغات تھے ان کی جو بے ہوتی تھی، ان کا جو رواج تھا وہ شرع ناجائز تھا۔ اب تقوی کا عالم دیکھیں، ایک طالب علم ہے، اس کو پتہ ہے کہ بازار کے اندر جو سالن بن رہا ہے اس کے اندر جو مسالہ ہے وہ ان باغوں سے آیا ہوا ہے، ان آم کے باغوں سے آیا ہوا ہے جن کی بے شرع ناجائز ہے، تو وہ سوکھی روٹی کھا لیتے، فقط روٹی استعمال کر لیتے۔ اب یہ تقوی میں آتا ہے۔ پھر یہ حضرات جب انہوں نے علم دین حاصل کیا تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو بڑا مقام حاصل کیا، بڑا مقام ان کو عطا کیا۔ یاد رکھیں کہ طالب علم جب گناہوں سے بچتا ہے، تقوی والی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے سینے کو علم کے لیے کھول دیتے ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ مدرسے کی کسی کام کی وجہ سے کلکتہ گئے۔ احتیاط کا یہ عالم تھا کہ وہاں اپنے عزیز سے ملنے گئے، تو جو رکشے کو پیسے دیے انہوں نے اپنے پیسے دیے، حالانکہ جو جس عزیز سے وہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ مدرسے کی کسی بھی چیز کو اپنی ذاتی استعمال میں نہیں لاتے تھے، حتیٰ کہ مدرسے کے فرش کے اوپر بھی کام کے علاوہ نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ آج یہ حضرات ہمارے لیے سورج کی مانند ہیں، ایسے نام کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اللہ نے ان کے ناموں کو زندہ کر دیا، ان کے کرداروں کو زندہ کر دیا، آج وہ مثالوں کی صورت میں موجود ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تقوی والی زندگی اختیار کی۔ اب بعض حضرات کے تقوی کا یہ عالم تھا، جس مدرسے میں پڑھاتے اس مدرسے کا سالانہ پروگرام ہوتا تھا، سالانہ جلسہ ہوتا تھا، لیکن اپنا کھانا وہ گھر سے لے کے آتا تھا کہ بھئی یہ مدرسے کا جلسہ ہے، یہاں کا کھانا نہ استعمال کیا جائے، اور خود وہ کھانے کے ذمہ دار بھی ہوتے تھے۔ یعنی انہوں نے پورے سالانہ جلسے کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہوتا تھا، لیکن وہ اپنا کھانا گھر سے لے کے آتے تھے۔ ایک طالب علم تھا، نماز عشاء کی تھوڑی دیر کے بعد اس نے چراغ بجھا دیا، اس وقت لائٹ بجلی نہیں تھی، مدرسے میں وہ تعلیم حاصل کر رہا تھا، عشاء کے فوراً بعد اس نے چراغ گل کر دیا،
اور دوسرا چراغ لگا دیا اور اس میں بیٹھ کے اپنا پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ایک صاحب وہاں موجود تھے، اس نے اس طالب علم سے پوچھا کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ اس طالب علم نے جواب دیا کہ جو پہلا چراغ تھا یہ مسجد کا چراغ تھا اور اس میں ہمیں اجازت اتنی دیر کی تھی، لہٰذا میں نے اتنی دیر اس میں مطالعہ کیا، لیکن جہاں سے اجازت ختم ہو گئی میں نے وہ چراغ گل کر دیا اور اپنا ذاتی چراغ جس کے اندر میں نے اپنا ذاتی تیل ڈالا ہوا تھا اس کو جلا کے اس کے اندر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جب یہ طالب علم بڑے ہوتے تھے پھر اللہ رب العزت کو بڑا مرتبہ عطا فرماتے تھے۔ اللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ طالب علم اگر طالب علمی کے زمانے میں صاحب نسبت نہ ہو تو کچھ حاصل نہ ہو۔ اب غور کریں، علم حاصل کرتے ہیں بندہ عالم بن جاتا ہے، اور اگر وہ کسی شیخ کے مدرسے میں پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، اگر اس کو نسبت نہیں ملتی، اللہ سے خصوصی تعلق نہیں ملتا، دوسرے لفظوں میں اس کو ولایت نہیں ملتی، اس نے پھر اپنا وقت ضائع کیا۔ ایک طالب علم اپنے علاقے کو چھوڑ کے، کئی شہروں کو چھوڑ کے کسی شیخ کے مدرسے میں جاتا ہے کہ وہاں میں علم بھی حاصل کروں گا، اپنی اصلاح بھی کرواؤں گا۔ وہ 2 سال رہتا ہے، 5 سال رہتا ہے، 6 سال 8 سال رہتا ہے۔ اگر اس جب 8 سال کے بعد یا اس کا جب تعلیمی سال مکمل ہوتا ہے اس کو نسبت نہیں ملتی، اس نے پھر اپنا وقت ضائع کیا۔ اب ایک نکتے کی بات، طالب علم کو چاہیے کہ کھانے پینے میں احتیاط برتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبر 5 چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اب غور کریں یہاں پر مفسرین نے ایک نکتہ لکھا ہے، پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا 5 چیزیں کھاؤ، پھر اس کے بعد اگلا حکم ہے کہ نیک عمل کرو۔ یعنی جب انسان 5 چیزیں کھاتا ہے تو پھر وہ نیک عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اور آج کے دور میں آج ہم احتیاط نہیں کرتے، جو فوڈ چین ہے، انٹرنیشنل فوڈ چین ہے، ہمیں نہیں پتا اس میں کیا ڈالا ہوا ہے۔ اس میں سے آج KFC چلتے ہیں، میکڈونلڈ چلتے ہیں، یہ فلاں انٹرنیشنل چین ہے، فلاں جگہ سے یہ کھاتے ہیں، تو یہ انسان کے دل کے اندر ظلمتیں آتی ہیں۔ بھائی پوری دنیا میں کیا حلال ختم ہو گیا ہے کہ ہم مشروب چیزیں کھائیں، پھر بعد میں گلے کرتے ہیں وہ جی ہماری اولاد کی زبان سے قرآن مجید نہیں آتا، چلتے ہی زبان ان کی، جی گناہ بہت کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے جب کھانے میں احتیاط نہیں ہوتی ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں آپ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں اور پاکیزہ رزق کا مقبول عمل کا۔ معلوم یہ ہوا جو حلال کھائے بغیر پاک صاف طیب جو مال ہے، چیزیں ہیں، کھائے بغیر انسان کو علم نافع نہیں ملتا، فائدہ پہنچانے والا، اللہ کے قریب کرنے والا علم نہیں ملتا، اور پھر اس کو عمل کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ تو انسان کو چاہیے بہت احتیاط کرے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ آج اس بیان کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہے۔ دہلی کے ایک مدرسے میں ایک طالب علم پڑھتا تھا اور قیام کے لیے وہ ایک مسجد میں آرام کرتا تھا، یعنی قیام اس کے ایک مسجد میں ہوتا تھا رات میں۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، عشاء کے بعد کا وقت ہے، وہ طالب علم مسجد کے اندر موجود ہے، اپنا مطالعہ کر رہا ہے۔ اچانک فرقہ وارانہ فساد شروع ہو گئے، مسلم ہندو فساد شروع ہو گئے۔ اب اسی دوران ایک لڑکی تھی
وہ اپنے گھر سے اپنے کسی رشتے دار کے گھر کی طرف نکلی یا واپس اپنے گھر کی طرف جانے لگی. جیسے یہ فساد شروع ہوا، اور یہ جو ہندو مسلم فساد آج بھی ہوتا ہے اور پہلے متحدہ ہندوستان میں بھی ہوتا تھا، یہ بڑا سخت ہوتا تھا اور قتل و غارت ہو جاتی تھی، عزتیں لٹ جایا کرتی تھی. تو وہ لڑکی ڈری اور کیسے تھے وہ مسجد میں چلی گئی. اب مسجد میں جیسے داخل ہوئی، اب طالب علم نے اس لڑکی کو دیکھا، طالب علم بھی گھبرا گیا. اب اس لڑکے نے اس طالب علم نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ اس مسجد سے باہر چلی جائیں، آپ یہاں ہوں گی، کسی نے دیکھ لیا تو میری بدنامی ہوگی. اب اس لڑکی نے کہا، وہ اللہ کے بندے، یہ اللہ کا گھر ہے، آج میری جان عزت میں بنی ہوئی ہے، اگر مجھے اللہ کے گھر میں پناہ نہ ملی تو میں کہاں جاؤں گا. اب جیسے اس نے یہ بات کہی، طالب علم لاجواب ہو گیا. اب وہ مسجد چھوٹی سی تھی، ایک کونے میں وہ طالب علم نے چراغ جلایا ہوا تھا اور وہاں پڑھنا شروع کر دیا. اب دوسرے کونے میں وہ لڑکی بیٹھ گئی. اب اس لڑکی نے جب غور سے دیکھا، وہ طالب علم مطالعہ کرتے کرتے اپنی انگلی کو چراغ کے اوپر جلاتا تھا. تھوڑی دیر کے بعد پھر مطالعہ کرنا شروع کر دیتا. اب اس نے رات کو یہ عمل کئی دفعہ کیا. اس نے اپنی انگلی کو چراغ کی آگ پہ رکھا، اپنے ہاتھ کو جلایا. خیر صبح کے قریب وقت ہوا، امن ہو گیا، فساد ختم ہو گیا. اب اس طالب علم نے کہا، آپ مجھے بتائیں، اپنے گھر کا ایڈریس بتائیں، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ. اب اس لڑکی نے کہا، میں تو اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم مجھے اس بات کا راز بتاؤ کہ تم اپنے ہاتھ کو کیوں جلاتے رہے. اب وہ طالب علم حیران، اس نے کہا، بھئی آپ کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے، اللہ نے آپ کی جان بچا دی، آپ کی عزت بچا دی، آئے میں آپ کو اپنے گھر چھوڑ دیتا ہوں. لیکن وہ لڑکی اڑ گئی اس بات پہ. پھر اس طالب علم نے بتایا کہ جب مجھے شیطان پر غلاتا تھا، گناہ کی طرف ابھارتا تھا، میں اپنے ہاتھ کو چراغ پہ جلاتا تھا، اپنے نفس کو یہ مخاطب کر کے کہتا تھا، اے نفس، تو آج اس چراغ کی آگ کو نہیں برداشت کر سکتا تو کل جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکے گا. اب وہ لڑکی اپنے گھر چلی گئی. وہ وقت کے بہت امیر بندے کی بیٹی تھی. اس نے جا کے اپنے گھر والوں کو سارے احوال بتائے، ساتھ ہی ان سے بھی درخواست کر دی، اگر یہ ممکن ہو تو اس طالب علم سے میری شادی کروا دی جائے، نکاح کروا دیا جائے. پھر دیکھیں اس کے والدین نے اس طالب علم کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح کیا. جب بھی ہمارے سامنے کوئی بھی ایسا معاملہ ہو کہ بظاہر ہمیں فائدہ نظر آتا ہو لیکن اس میں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو، اس میں کبھی بھی خیر برآمد نہیں ہو سکتی. اور جب اللہ کے لیے بندہ احتیاط کرتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ رب العزت حلال نعمت اس کو عطا فرما دیتے ہیں. اور جیسے اس لڑکی کا نکاح ہوا، ساتھ بہت سارا مال و دولت بھی اس کو مل گیا. اب وہ طالب علم بڑی بہترین زندگی گزارنے لگا. اب ہمارے لیے سبق یہ ہے، ہم حکم الہی کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں. جب اللہ کا حکم سامنے آئے ہم اطاعت کریں، لاجک پیش نہ کریں تاکہ ہم پہ بھی رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مدرسہ عمرۃ الایمان کے حفظ سیکشن میں طالبات کا آج رزلٹ اناؤنس ہونا تھا. تو جو تیسری پوزیشن حاصل کی ہے وہ بنت ادریس ہے، انہوں نے حاصل کی ہے. دوسری جو پوزیشن ہے وہ بنت عبد الشکور ہے، اور جو پہلی پوزیشن ہے وہ بنت اقبال. ان کو ان کے والدین کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ کی مزید ہمت استقامت عطا فرمائے، معلمات کو ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں. یہ عاجز بھی توبہ کی نیت کرتا ہے، آپ لوگ بھی توبہ کی نیت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لا إله إلا الله محمد رسول الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه رحمتك يا أرحم الراحمين. یہ توبہ کلمات پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہوں گے. کچھ اعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہم توبہ پہ قائم رہیں گے. 100 دفعہ استغفار صبح و 100 دفعہ شام. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 100 دفعہ پڑھیں گے صبح و 100 دفعہ شام. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. 100 دفعہ صبح و 100 دفعہ شام. تیسرا کام تلاوت قرآن مجید کرنا. ایک پارہ بہت اچھا نہیں تو ایک آدھا پارہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا اور الفاظ اپنی منزل کے ساتھ سنا. چوتھا کام ہاتھ سے کام کاج کریں لیکن دل اللہ کی یاد میں لگا رہے. اذکار و دل یاد دل اللہ کی یاد کی طرف لگا رہے. پانچواں کام مراقبہ کرنا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ صبح فجر کے بعد تہجد کے بعد جو وقت جس کے لیے آسان ہے وقت طے کر لے اور مراقبہ کریں. شروع میں 5-10 منٹ اس کو بڑھاتا رہے. اللہ رب العزت اس کو اپنی محبت عطا کرے اور اس کی روحانی بیماریاں دور ہو جائیں گی. تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیتے ہیں. یہ عاجز بھی مراقبہ کرتا آپ بھی نیت کر لیں. اس کی نیت بڑی آسان ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل کی بیماریاں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں, میرے دل روشن ہو رہا ہے. شکریہ کے طور پہ کہہ رہا اللہ اللہ اور میں سنوں. نیت کر لیجیے, آنکھیں بند کر لیجیے. اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو دل میں بسا لو, اللہ کو دل میں بسا لو, اللہ کو دل میں بسا لو, اللہ سے لو لگا لو, اللہ کو اپنا بنا لو. یہ دنیا ایک دھوکہ ہے, یہ زندگی ایک مہلت ہے. روٹھے ہوئے رب کو منا لو, اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو اپنا بنا لو. اب سب رشتوں کو چھوڑو, غیر شرعی رشتوں کو چھوڑو. اب سب رشتوں کو چھوڑو, اللہ سے رشتہ جوڑو. ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کر اللہ سے لو لگا لو, اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو دل میں بسا لو. اللہ سے غفلت
کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہم پر رحم فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے۔ اللہ بظاہر ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں انتہائی گندے ہیں۔ اللہ جیسا ہمیں بننا چاہیے تھا ہم نہ بن سکے، اللہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں ویسا بنا دیجئے جیسا ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ وقت گزرتا جا رہا ہے، کب تک ہم یہ غفلت والی زندگی گزارتے رہیں گے؟ اللہ زندگی گزر رہی ہے، مانند برف پگھل رہی ہے۔ اللہ ہماری زندگی کے رخ کو ٹھیک فرما دیجئے، اللہ ہمیں اپنی طرف کھینچ دیجئے۔ اللہ ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، ایک قدم بڑھاتے ہیں، نفس و شیطان 10 قدم ہمیں پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ اے میرے مولا، نفس و شیطان کے معاملے میں ہماری مدد فرما دیجئے۔ اللہ ایک لمحہ بھی ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اللہ ایک لمحہ بھی ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا، جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے والدین اس کو گرنے نہیں دیتے۔ اللہ ہم بھی آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، ڈگمگا رہے ہیں، اللہ ہمیں تھام لیجئے، اللہ ہمیں تھام لیجئے۔ اللہ ہماری آنگ آنگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی سے ذکر جاری فرما دیجئے۔ اللہ ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما لیجئے۔ اللہ یہ آپ کے نیک بندے، یہ آپ کی نیک بندیاں اتنی امید لگا کے یہاں پہ آئے ہیں، اللہ ان کے اچھے گمان کے صدقے اللہ ہماری کوشش فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں محفوظ بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں فتنوں سے بچا دیجئے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ہماری نسبت کی حفاظت فرما دیجئے۔ میرے مولا حاسدین کے حسد سے بچا دیجئے، اللہ ظالم کے ظلم سے بچا دیجئے، اللہ برے جانے والوں کی برائیوں سے بچا دیجئے، اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بچا دیجئے۔ اللہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہی سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ جس کے دل میں جو بھی شرعی حاجت ہے، دلوں کا حال تو آپ جانتے ہیں، اللہ وہ پوری فرما دیجئے۔ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہے، جو جاب کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ ان کا معاملہ بنا دیجئے۔ اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کیجئے۔ اے میرے مولا، ہم مانگتے ہیں، آپ عطا کرنے والے ہیں، ہمیں مانگنا اچھا لگتا ہے، اللہ آپ کو عطا کرنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ عطا فرما دیجئے، سب کی جھولیاں بھر دیجئے۔ اللہ آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی حاجت روا ہیں، اللہ ہم سب کی مشکلیں حل فرما دیجئے۔ اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، اللہ ہماری زندگی کے رخ کو بگڑی بنا دیجئے، اللہ ہماری زندگی کے رخ کو بنا دیجئے۔ اللہ فضل والا عافیت والا معاملہ فرما دیجئے، قرضوں سے بچا دیجئے، مرضوں سے بچا دیجئے۔ اللہ جو اولاد کا طلبگار ہے اس کو اولاد عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، جو اولاد نرینہ کا طلبگار ہے اس کو اولاد نرینہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ جس کی اولاد ہے اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اللہ ہماری اولادوں کو گمراہ ہونے سے بچا دیجئے، اللہ ان کی ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ہماری نسلوں میں دین جاری فرما دیجئے، اللہ اس مدرسے کو قبول فرما لیجئے، یہاں کے معلمات طالبات کو قبول فرما لیجئے۔ اے میرے مولا، جس مدرسے کے خیر خواہ ہیں ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دیجئے، اللہ ان کی نسلوں میں بھی دین جاری فرما دیجئے۔ اللہ ملک پاکستان بہت بڑی نعمت ہے، ہم قدر نہ کر سکے، ہم شرمندہ ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ اس کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اللہ جن کے نصیب میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع فرما دیجئے۔
اللہ مدارس مدارس کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ رحمۃ الربا کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ جن اللہ والوں کی خانقاہوں سے اللہ ہوتی ہے، اللہ ان کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجیے، اے میرے مولا اس ملک کے اداروں کی حفاظت فرما دیجیے، اے میرے مولا نبی علیہ السلام نے سنت کے لیے جتنی بھی خیریں مانگی وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما دیجیے، جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجیے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔